جائز پرانا قصبہ ہے جو سلطان پور اور رائے بریلی سڑک کے دونوں طرف واقع ہے۔ اس کا فاصلہ سلطان پور سے 58 کلومیٹر، رائے بریلی کی تحصیل سلون جائز کے مغرب میں 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جائز کے جنوب میں 6.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نصیر آباد ہے۔ پہلے یہ قصبہ اڈیا نگر کہلاتا تھا اور یہاں بھرس نامی قوم کا قبضہ تھا۔ محمود غزنوی کے زمانے میں جب سید تالاب جن کا مزار بہرائچ میں اس ملک میں وارد ہوئے تو انہوں نے سید امام الدین خلجی کو اس قصبے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ سید امام الدین خلجی نے بھرس راجہ کو شکست دے کر راجہ اور بھرس قوم کو جائز سے بے دخل کر دیا، لیکن وہ خود اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس وقت سے مسلمان یہاں آباد چلے آ رہے ہیں اور اسی وقت سے اس قصبے کا نام جائز پڑ گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں ملتی جلتی کئی کہانیاں بتلائی جاتی ہیں۔ پہلی کہانی یہ ہے کہ لفظ جیش فارسی زبان میں خیمے کے معنی میں ہے۔ جب یہاں مسلمانوں نے قیام کیا تو انہوں نے اس کو جیش کہا، جو بگڑ کر جائز ہو گیا۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے سخت جدوجہد کے بعد اس پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہاں بہت آرام محسوس کیا اور اس کو جائے عیش یعنی آرام کی جگہ کہا، جو کثرت استعمال سے جائز بن گیا۔ اور تیسری وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو انہوں نے اس کو بہت زرخیز مستحب وقت آیا تو انہوں نے بے ساختہ فارسی میں جائے اس کہا، یعنی یہ جگہ ہے۔ یہ قصبہ بہت ہی مناسبت سے آم کے درختوں کے جھنڈ میں واقع ہے۔ قصبے کے آس پاس کا سارا علاقہ ہرا بھرا اور بہت خوش کن ہے۔ البتہ قصبے کے اندر کا پانی کھارا ہے۔ قصبہ اونچائی یعنی ٹیلے پر واقع ہے، جس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹیلا بھرس قوم کے قلعے کے ملبے پر بنا ہے۔ نوابوں کے دور حکومت میں اس قصبے میں تحصیلدار ہوا کرتا تھا اور یہ سلسلہ انگریزی حکومت کے بعد تک جاری رہا تھا۔ اس قصبے کے مشہور لوگوں میں ملک محمد جائسی بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے پدماوت لکھی تھی۔ وہ زمانہ شیر شاہ سوری کا تھا۔ ملک محمد جائسی خلیفہ تھے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر کے خواجہ سلطان اس قصبے سے ابراہیم شاہ جونپور کے صوبیدار تھے، اگرچہ خواجہ سلطان کے رشتہ داروں کا پتہ نہیں، صرف ان کے ایک بھتیجے کی اولادوں میں سے عبدالغفار شاید اب بھی محلہ شیخانہ میں رہتے ہیں۔ قصبے کے شیخ عبدالکریم دکن کے صوبیدار تھے اور ان کی نسل میں سے عبدال اور فرح اب بھی غالباً یہاں رہتے ہیں۔ سید نجم الدین، جن کو سید امام الدین خلجی کی مدد کے لیے جائز میں تعینات کیا گیا تھا، ان کی نسل میں سے سید عبدالقادر اور سید عظمت اللہ بہت مشہور ہوئے۔ پہلے والے اورنگزیب کے بیٹے بہادر شاہ کے اکالیل مقرر ہوئے اور بعد والے محمد شاہ ظفر کے زمانے میں صدر الصدر مقرر ہوئے۔ اس قصبے کے مولوی واسطی علی خان الہ آباد میں قاضی القضات مقرر ہوئے تھے۔ اب ان کے نسل سے لوگ مرزا پور کے نزدیک بستے ہیں۔ ملک محمد جائسی 1542 سے 1477 عیسوی میں ہوئے۔
ایک ہندوستانی صوفی شاعر اور پیر تھے۔ انہوں نے اودھی زبان اور فارسی نستعلیق رسم الخط میں لکھا۔ ان کا سب سے مشہور کام مہاکاوی نظم پدماوت 1540 میں۔ ملک محمد جائسی کے بارے میں زیادہ تر معلومات افسانوں سے ملتی ہیں اور اس کی تاریخ اور جائے پیدائش ایک بحث کا موضوع ہے۔ جیسا کہ مصباح جائسی سے پتہ چلتا ہے، وہ موجودہ اتر پردیش میں قرون وسطیٰ کے ہندوستان کے ایک اہم صوفی مرکز جائز سے وابستہ تھے۔ تاہم اس بارے میں بحث جاری ہے کہ آیا وہ جائز میں پیدا ہوئے یا مذہبی تعلیم کے لیے وہاں ہجرت کی تھی۔ داستانوں میں ملک محمد جائسی کی زندگی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا اور کچھ سال بعد ان کی ماں بھی چل بسی۔ وہ ایک آنکھ سے اندھے ہو گئے اور چیچک سے ان کا چہرہ بگڑ گیا۔ انہوں نے شادی کی اور 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ انہوں نے سادہ زندگی گزاری، یہاں تک کہ انہوں نے اوسٹی نامی کام میں ایک پیر صوفی رہنما کی افیون کی لت کا مذاق اڑایا۔ سزا کے طور پر اس کے گھر کی چھت گرا دی گئی، جس سے اس کے 7 بیٹے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ملک محمد جائسی نے مذہبی زندگی گزاری۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پرورش صوفی سنیاسیوں نے کی تھی۔ کچھ افسانوی بیان کرتے ہیں کہ امیٹھی کے راجا رام سنگھ نے ملک محمد جائسی کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ ایک افسانہ نگار کہتا ہے کہ ملک محمد جائسی کی برکت سے بادشاہ کے 2 بیٹے ہوئے۔ ملک محمد جائسی نے اپنی زندگی کا آخری حصہ امیٹھی کے قریب جنگلوں میں گزارا، جہاں وہ اکثر خود کو شیر میں بدل دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ شیر بن کر گھوم رہے تھے تو بادشاہ کے شکاریوں نے انہیں مار ڈالا۔ بادشاہ نے اس کی یادگار پر چراغ جلانے اور قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا۔ اگرچہ ان کا مقبرہ امیٹھی کے قریب رام نگر سے 3 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، جہاں ان کا انتقال 1542 میں ہوا۔ آج جائز میں ایک جائسی سمارک موجود ہے۔ دیگر ناموں میں پروفیسر کبیر احمد جائسی 16 نومبر 1934 کو ضلع رائے بریلی اتر پردیش کے جائز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں شبلی ہائی اسکول اور شبلی انٹر کالج میں حاصل کی۔ انہوں نے گریجویشن کے لیے 1961 میں ANU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شمولیت اختیار کی۔ BA میں 1963 کی۔ وہ کامیابیوں کی فہرست میں سرفہرست رہے۔ انہوں نے MA فارسی 1965 اور PhD 1973 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کی۔ کبیر احمد جائسی کا انتقال 7 جنوری 2013 کو علی گڑھ میں ہوا۔ کبیر احمد جائسی نے بہت سے ایوارڈ حاصل کیے۔ قابل ذکر ایوارڈ مندرجہ ذیل ہیں: سعدی ادبی ایوارڈ 2008 میں، BA میں 1963 میں پہلے نمبر پر آنے کے لیے یونیورسٹی گولڈ میڈل۔ ان کی درج ذیل کتابوں کے لیے UP اردو اکیڈمی ایوارڈ: صحرا 1972، بازگشت 1975، تاریخ ادبیات تاجکستان 1977، علامہ اقبال مسئلہ قرن آخر 1982، چند ایران شناس 1993، بش ادبی ایوارڈ لاہور سے ملا 1986 میں، سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ 1979 میں، MIR ایوارڈ 1993 میں،